خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہوتی رہے۔ عزیز ناظرین اور سامعین، پادری لوتھر فیاض سیمول آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام پیش کرتا ہے۔ بڑا عجیب سا ماحول ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ-19 پینڈیمک کے ایک اور ویو آنے کو ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ بالکل خاموش ہیں، لیکن ہم نے جو کہنا ہے، یعنی میں نے اور ناظرین آپ نے اور سامعین آپ نے، ہم نے جو کہنا ہے وہ خداوند سے یہ کہنا ہے کہ اے خداوند رب الافواج، تو اس وبا کو ہماری دنیا سے موقوف کر اور ہماری دنیا کو سلامتی اور تندرستی کی تازہ اور صحت بخش فضائیں عنایت کر۔ یقیناً خداوند ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہم دعا کرنے والے بنے، وہ سننے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ آئے ہم دعا میں اپنے سروں کو جھکائیں اور آج کی پاک کلام کی خدمت کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، دعائیہ سنجیدگی کے ساتھ تیار کریں۔ ہم دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، اس ایک اور موقع کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں جو کہ تو نے ہمیں بخشا ہے تاکہ ہم تیرے پاک کلام کی باتوں پر غور کر سکیں۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرے پاس آ چکے ہیں، جانتے ہیں کہ زندگی اور زندگی کی ساری باتیں تیرے پاس ہیں۔ خداوند تیرے ایک ہی حکم سے ہماری دنیا پر یہ جو وبا کا اثر ہے، یہ جو وبا کے عفریت نے قبضہ کر رکھا ہے، خداوند یہ ختم ہو سکتا ہے، وبا موقوف ہو سکتی ہے، یہ عفریت بھاگ سکتا ہے۔ رحم کر خداوند، ترس کھا اور حکم دے کہ یہ ساری وبائیں موقوف ہو کر خداوند ہماری دنیا صحت، سلامتی، زندگی اور تندرستی میں ترقی کرے اور پڑھے۔ خداوند آسمانی باپ، خصوصیت کے ساتھ اس وقت ہم تیرے پاک کلام کو کھول کر تیری طرف دیکھتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ اپنے پاک روح کا مسا عنایت کر، جس میں ٹھہر کر خداوند ہم تیرے پاک کلام کو سیکھنے کی خدمت کو ادا کر سکیں۔ ہماری درخواست کو سن، یسوع نام کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ ہمارے آج کے پیغام کا جو موضوع ہے وہ ہے عظیم چھٹکارا، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم عظیم چھٹکارے کا حصہ نمبر اول ہم پہلے ہی پیش کر چکے ہیں، اور یہ حصہ دوم ہے جو کہ آج ہم سارے مل کر اس پر غور کرنے کو ہیں۔ اور خاص آیت جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ خروج کی کتاب اور اس کا 12واں باب اور اس کی 23ویں آیت ہے۔ The book of Exodus chapter 12 and verse 23، جو کہ اس طور سے ہے۔ کیا لکھا ہے یہاں پر؟ لکھا ہے، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا، اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازوں کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ خروج کی کتاب 12واں باب اور اس کی 23ویں آیت، کیونکہ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا، اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں
کہ بائبل کی تاریخ اس واقعے کی تفصیلات کو بتاتی ہے کہ کس طرح عبرانی لوگ، یعنی ابراہیم کی اولاد، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ بنی اسرائیل مصر کے اندر وقتی قیام کے لیے گئے، اور یہ یوسف کا زمانہ تھا۔ گئے تو وہ تھے وقتی قیام کے لیے، مگر وہاں رہتے رہتے انہیں 4 صدیاں بیت گئیں، اور اب ان کا یہ وقتی قیام نہ رہا، بلکہ یہ بدل کر انتہائی شدید غلامی کے قیام میں بدل گیا، اور غلامی بھی ایسی تھی جو کہ ہر روز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اور عبرانی لوگ یا بنی اسرائیل یا خدا کی خاص قوم جو تھی، وہ مصر کی غلامی کی چکی میں بری طرح پس رہی تھی۔ خداوند جو کہ رحیم اور کریم ہے، جب اس نے دیکھا کہ لوگ انتہائی شدید غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں اور شب و روز مشکل ہو چکے ہیں، زندگی اجیرن ہو چکی ہے، تو خداوند نے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کہ لاوی کے خاندان کا تھا اور جس کا نام موسیٰ ہے۔ خداوند نے اسے فرعون کے پاس جانے کے لیے کہا، اور اس نے خداوند سے درخواست کی کہ اس کے ساتھ ایک ترجمان بھی ہونا چاہیے کیونکہ وہ فصیح نہیں ہے۔ چنانچہ خدا نے اس کے بھائی ہارون کو اس کے ساتھ کیا اور ان کو فرعون کے محل میں بھیجا، اور خداوند نے ان کو بڑی واضح ہدایات دیں کہ جا کر فرعون سے کہو کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ چنانچہ موسیٰ اور ہارون فرعون کے محل میں گئے اور فرعون سے ملے، خداوند کا پیغام انہیں دیا اور کہا کہ رب الافواج فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ اس نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد وباؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاتے اور اس سے یہ کہتے کہ خدا کے لوگوں کو جانے دے، تو وہ غلامی کے شب و روز اور ان پر تنگ کر دیتا، اور اس کے جواب میں وبا جو تھی وہ نازل ہونا شروع ہو جاتی، اور جب وبا کی شدت بڑھ جاتی تو فرعون کہتا کہ ٹھیک ہے، میں لوگوں کو جانے دوں گا، اس وبا کو موقوف کرو۔ اور موسیٰ اور ہارون کی درخواست پر وبا موقوف ہو جاتی جب وہ خدا سے کہتے کہ خداوند تو اس وبا کو موقوف کر۔ وبا موقوف ہو جاتی۔ جب وبا موقوف ہو جاتی تو پھر فرعون دوبارہ اپنے دل کو سخت کر لیتا تھا اور لوگوں کو جانے نہیں دیتا تھا۔ 9 بار متواتر 9 بار ایسا ہوا۔ 9 بار موسیٰ اور ہارون فرعون کے محل میں گئے، اس سے درخواست کی لوگوں کو جانے دے، اور 9 بار اس کے اوپر وبائیں آئیں، اس کے لوگوں پر، مصر پر، اور 9 بار موقوف ہوئیں، لیکن اس نے لوگوں کو جانے نہ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ بالآخر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اب تو جا، یہ آخری بار ہے، اور اس سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ یہ بات تو اس نے نہیں مانی ہے، لیکن اب میں تجھے ایک نیا حکم اور نیا فرمان دیتا ہوں، اور اس بیان میں خداوند کے حکم ہیں، خداوند کی ہدایات ہیں جو کہ موسیٰ کے ذریعے سے اس نے بنی اسرائیل کو دیں۔ اور اس کے بعد ایک عظیم
جو چھٹکارا تھا وہ عمل میں آیا، اور اس کے بارے میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں۔ خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 20ویں آیت تک یہاں پر چوں لکھا ہے: پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ پس اسرائیل کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برہ لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برے کو کھانے کے لیے آدمی کم ہوں تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا۔ تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیل کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا، اور تم اسے اس طرح کھانا: اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہیں ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں۔ اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا۔ تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا۔ 7 دن تک تم بے خمیری روٹی کھانا، اور پہلے ہی دن سے خمیر اپنے اپنے گھر سے باہر کر دینا، اس لیے کہ جو کوئی پہلے دن سے 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہو۔ ان دونوں دنوں میں کوئی کام نہ کیا جائے سوا اس کھانے کے جسے ہر ایک آدمی کھائے، فقط یہی کیا جائے۔ اور تم بے خمیری روٹی کی یہ عید منانا، کیونکہ میں اسی دن تمہارے جتھوں کو ملک مصر سے نکالوں گا، اس لیے تم اس دن کو ہمیشہ کی رسم کر کے نسل در نسل ماننا۔ پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کی شام سے 21ویں تاریخ کی شام تک تم بے خمیری روٹی کھانا۔ 7 دن تک تمہارے گھروں میں کچھ بھی خمیر نہ ہو، کیونکہ جو کوئی کسی خمیری چیز کو کھائے، خواہ وہ مسافر ہو خواہ اس کی پیدائش اسی ملک کی ہو، اسرائیل کی جماعت سے کاٹ ڈالا جائے۔ تم کوئی خمیری چیز نہ کھانا، بلکہ اپنی سب بستیوں میں بے خمیری روٹی کھانا۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہمیشہ ہوتی رہے۔
چنانچہ جب موسیٰ متواتر 9 دفعہ فرعون کے پاس گیا اور فرعون نے ہر بار انکار کیا، تو بالآخر خداوند نے موسیٰ کو اور ہارون کو یہ جو ہدایات تھیں یہ دیں، اور جن کا ہم نے یہاں پر تلاوت کے ذریعے سے ہم نے جن کا جائزہ لیا ہے۔ میں آپ کے سامنے اس تلاوت کے مطابق کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا گیا بنی اسرائیل کو، ہم ان پر غور کریں گے۔ خروج 12 باب سے ہم نے پڑھا ہے، اور پہلی بات جو کہ خداوند نے کہی تھی کہ وہ ایک برا لے۔ 3 آیت سے لے کر 5 آیت تک ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایک برا لیں، اور خاص 5 آیت میں لکھا ہے کہ یہ برا یک سالہ ہو اور نر ہو۔ چنانچہ یک سالہ برا، نر اور بے عیب، یہ خدا نے کہا یہ پاکیزگی کا اور قوت کا نشان ہے جو کہ دوسرے جانوروں میں نہیں پایا جاتا ہے، اور 5 آیت خصوصیت کے ساتھ کہ یہ بے عیب ہو۔ پھر ایک اور بات بھی ہم اس تلاوت میں دیکھتے ہیں کہ اس برے کو ذبح کیا جائے۔ زندہ برا تو بچا نہیں سکتا ہے، اس برے کو ذبح کیا جائے۔ کیوں ذبح کیا جائے؟ میرے پاس اس کا جواب عبرانیوں کے نام خط اس کا 2 باب اور اس کے 22 آیت کے الفاظ ہیں، جو کہ اس طور سے ہیں کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ جو برا ہے اسے ذبح کیا جائے، یہ خداوند کا ایک واضح اور صریح حکم تھا۔ پھر اس کے بعد ہم اور بھی کچھ دیکھتے ہیں کہ اس برے کے خون کو چوکٹوں پر اور دروازے کے بازوؤں پر لگایا جائے۔ یہ ایک واضح حکم تھا، دہلیز پر نہیں، کیونکہ دہلیز پر لگانے کا مطلب ہے خون کی پامالی، اور خدا کا پاک کلام اس کے بارے میں بڑا واضح طور سے ہمیں بتاتے ہیں۔ چنانچہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ عبرانیوں کے نام خط اور اس کا 10واں باب اور اس کی 29ویں آیت کے دہلیز پر خون نہیں ہونا چاہیے، یہ پامالی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ہوگا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ چنانچہ برا جو کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ خدا کا برا ہے، اس کا ایک عکس ہے، اس کی ایک مثیل ہے، اس کی تصویر ہے، تو اس کے خون کو چوکھٹوں اور دروازے کے بازوؤں پر لگانے کے ساتھ ساتھ اگر دہلیز پر بھی لگایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کے بیٹے کے خون کی پامالی ہے، جو کہ اس برے کے خون کو دہلیز پر لگانے کے لیے خداوند کا واضح حکم تھا کہ ایسا نہ کیا جائے بلکہ اوپر اور دونوں بازوؤں پر لگایا جائے۔ پھر ایک اور ہدایت ہم یہاں پر پڑھتے ہیں جو کہ خدا نے موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو دی۔ وہ کیا ہے کہ اس برے کا گوشت جو ہے وہ کھایا جائے۔ ہم 8ویں آیت میں پڑھتے ہیں، خروج 12 باب اور اس کی 8ویں آیت میں، کہ برے کا جو گوشت ہے وہ کھایا جائے۔ چنانچہ یہ ایک بڑی واضح تصویر ہے، ایک عکس ہے اس بہت بڑی قربانی کا، اس بہت بڑے بے عیب برے کا جو کہ خدا کا برا ہے، اور وہ قربانی جو کہ اس خدا کے بے عیب برے کے ذریعے سے پوری دنیا کے لیے
جو کہ گناہ کی غلامی میں گرفتار ہیں، اس کے لیے یہ ہوئی تھی۔ ہم خداوند کے پاک کلام کو جب کھولتے ہیں تو پڑھتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ کر کیا کہا تھا کہ خدا کا برا۔ دیکھو یہ خدا کا برا ہے۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ خدا کا برا ہے۔ مقدس پولس رسول بھی خداوند یسوع مسیح کو خدا کے برے کے طور پر پکارتے ہوئے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ ہماری فسا یعنی مسیح قربان ہوا۔ تو غور کریں کہ یہ چھوٹا برا جس کو ذبح کرنے کے لیے موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو حکم ملا تھا، یہ خداوند یسوع مسیح جو کہ خدا کا برا ہے اس کی تصویر کو پیش کرتا ہے۔ پھر ہم اور بھی دیکھتے ہیں اس برے کے بارے میں کہ یہ جو برا ہے یہ بے عیب برا ہو، بے عیب ہو، کسی بھی طرح کا کوئی نقص، کسی بھی طرح کی کوئی کمی، کسی بھی طرح کا کوئی عیب اس برے کے اندر پایا نہ جائے۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف یہ اشارہ پایا جاتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ دوسرا کرنتھیوں 5 باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا۔ لیکن پہلا حصہ کہ وہ گناہ سے واقف نہ تھا، خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے بذات خود اس بات کا اعلان کیا تھا۔ یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی 46ویں آیت کیا کہتا ہے خداوند؟ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے؟ چنانچہ یہ بے عیب برا جو ہے خداوند یسوع مسیح جو کہ خدا کا برا ہے اس کے بے عیب ہونے کی تصویر ہے۔ اور ہم یوحنا کی معرفت سنتے ہیں، پہلا یوحنا اور اس کا 5 باب، معاف کیجیے گا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اس کی ذات میں گناہ نہ تھا، اس کی ذات میں گناہ نہ تھا۔ پھر یہ برا جس کو کہ اسرائیل کے لوگوں نے لانا تھا، مہیا کرنا تھا، اس کے بارے میں ہم ایک اور بات بھی پڑھتے ہیں کہ اس برے کو ذبح ہونا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کی تصویر پائی جاتی ہے، اس برے کو ذبح ہونا چاہیے تھا۔ بائبل کی آخری کتاب جو کہ یوحنا عارف نے تحریر کی ہے، یوحنا کیا کہتا ہے؟ مکاشفہ 5 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر ہم مکاشفہ 13 باب اس کی 8ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں، اور زمین کے وہ سب رہنے والے جن کے نام اس برے کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت ذبح ہوا تھا۔ چنانچہ یہ چھوٹا برا، یک سالہ، بے عیب، نر برا جو ہے اسے ذبح ہونا تھا، اور ہم خداوند یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی تصویر کو یہاں پر دیکھتے ہیں۔ اور ضروری تھا کہ اس برے کا خون پھینکا نہیں جائے، ضائع نہیں کیا جائے، بلکہ اس برے کے خون کو استعمال میں لایا جائے۔ اور ہم نے آج کے حوالے میں پڑھا ہے، استعمال یہ تھا کہ چوکٹوں پر اور بازوؤں پر لگایا جائے، لیکن دہلیز پر نہیں لگایا جائے۔ اور انہوں نے
ایسا ہی کیا، انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے کے مطابق یہ جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے اور کیا کیا، کیا کچھ کیا، کیا کیا کیا، کیا کہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ کرنا ان کو یہ چاہیے تھا کہ جو کچھ موسیٰ اور ہارون کے ذریعے سے خدا کا حکم ان تک پہنچا تھا، اس کو وہ مانتے۔ اور ہم نے ابھی دیکھا ہے خروج کی کتاب 12 باب پہلی 20 آیات میں کہ خداوند رب الافواج کے احکام کو سماعت کرنے کے بعد جو باتیں واضح ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل نے بالکل وہی کیا جن باتوں کو کرنے کا حکم خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے ان کو دیا تھا۔ چنانچہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پہلی بات کہ انہوں نے کامل طور پر، مکمل طور پر خدا کے حکموں کی تابع فرمانی کی۔ ہمارے لیے جن کے بارے میں پطرس کہتا ہے کہ ہم خدا کی خاص قوم ہیں، چنی ہوئی قوم ہیں، اس کی ملکیت ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا سبق نکلتا ہے؟ عبرانیوں کا مصنف اسے واضح کرتا ہے اور کہتا ہے، عبرانیوں 5 باب 9 آیت، کہ کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا۔ کون؟ خدا کا برا ہم سب کے لیے جو کہ فرمانبردار ہیں، جو کہ خدا کے حکموں کی فرمانبرداری کرتے ہیں، ان کے لیے وہ ابدی نجات کا باعث ہوا، جس طرح کہ وہ چھوٹا یک سالہ نر بے عیب برا ہوا تھا۔ پھر اس حوالے میں ہم ایک اور حکم بھی پڑھتے ہیں کہ انہوں نے، بنی اسرائیل نے، اس برے کے خون کو چوکٹوں پر لگایا، اور یہ خون ان کی نجات کا ضامن بن گیا، ان کی نجات کا باعث بنا۔ خدا نے ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کے خون کو ہمارے گناہوں کا کفارہ ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رومیو 3 باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ پھر ایک اور بات بھی، ایک اور جز بھی ہے جو کہ خدا کے اس احکام میں پایا جاتا ہے بنی اسرائیل کے لیے، جو کہ موسیٰ کے ذریعے سے خداوند کی باتوں کو سن چکے تھے، کہ وہ یہ جانیں کہ بنی اسرائیل کو زندہ برے نے نہیں بچایا۔ ضرورت تھی کہ وہ یہ جانتے، بلکہ ذبح کیے ہوئے برے نے، زندہ برا انہیں نہیں بچا سکتا تھا، بلکہ ذبح کیے ہوئے برے کے خون نے ان کو بچایا، کیونکہ اس خون کو لگایا گیا۔ اور موت کا فرشتہ جب گزرا، آگے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس نے کہا کہ جہاں جہاں پر میں خون کو دیکھوں گا ان گھروں کو میں چھوڑتا جاؤں گا۔ چنانچہ ذبح کیا ہوا برا بنی اسرائیل کی چھٹکارے کا باعث بنا۔ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ مکاشفہ 1 باب 5ویں آیت ہمارے لیے، ایمانداروں کے لیے، آج کے ایماندار کے لیے، مستقبل میں تمام ایمانداروں کے لیے کیا لکھا ہے؟ مکاشفہ 1 باب اور اس کی 5ویں آیت، جس نے، مسیح خداوند کے بارے میں، جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے مخلصی بخشی۔ اور اس کے بعد یوحنا پھر کہتا ہے، 1 یوحنا 1 باب 7 آیت، یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل ہلاکت سے بچ گئے۔
یا اپنی حکمت عملی سے بچے تھے وہ تو بچ گئے. کس طرح بچے؟ کیا انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے بذات خود کوئی منصوبہ بندی کی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں. انہوں نے اپنی نجات، اپنے بچنے کے لیے، اپنے چھٹکارے کے لیے اپنی کسی حکمت پر بھروسہ نہیں کیا، بلکہ خدا کے حکم کی ایک ایک بات کو مانا. ہم خدا کی خاص قوم ہیں. پطرس کے مطابق خدا کی خاص ملکیت ہیں کہ اس کی خوبیوں کو ظاہر کریں. اور ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک، بلکہ خدا کے کلام کی ایک ایک بات کو مانا. خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی خدا کی مقدس قوم ہیں، خدا کی ملکیت ہیں. ہمارے پاس بھی خدا کا کلام ہے جس میں خدا کے احکام پائے جاتے ہیں. ہماری تابع فرمانی کا کیا حال ہے؟ اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا کہ وہ خدا کے کلام کی پرواہ کو نہیں جانتے تھے. چنانچہ خدا گلہ کرتا ہے زبور نمبر 95 میں کہ ہر ویلے ہوندے رہندے نے دل جنہ دے گمراہ، نہ رکھ دے میرے راواں دی کچھ ذرا بھی پرواہ. خداوند گلہ کرتا ہے، محتاط ہونے کی ضرورت ہے. انہوں نے جن سے خدا بڑا ناراض تھا، اور خدا کہتا ہے کہ وہ میرے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، جب انہوں نے حکموں کو مانا تو وہ خداوند کے چھٹکارے میں، جو عظیم چھٹکارا تھا، اس میں شریک ہوئے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو چھٹکارا مل گیا، ان کو نجات مل گئی. وہ مصر کی غلامی سے چھوٹ گئے اور آگے بڑھنا شروع ہو گئے. آخری سوال جو کہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے خدا کے حکموں کی فرمانبرداری کی تو انہیں حاصل کیا ہوا؟ آئے ہم تھوڑا سا اس پر غور کرتے ہیں. پہلی بات، انہیں نئی زندگی حاصل ہوئی، نئی زندگی انہیں ملی، اور انہوں نے نئی زندگی کا آغاز کیا. کیا لکھا ہے؟ جب ہم خروج کی کتاب اس کا 12واں باب پڑھتے ہیں اور اس کی دوسری آیت میں ہم ان کی نئی زندگی کے آغاز کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہ آغاز خداوند رب الافواج نے انہیں دیا. لکھا ہے کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو. ہمیں خداوند نے اپنے احکام اس پاک کلام کے ذریعے سے دے رکھے ہیں، اور جب ہم ان احکام پر چلتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، خدا کی تمام باتوں کو مانتے ہیں جو کہ یسوع کے ذریعے اور اس پاک کلام کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں، تو کوئی اور نہیں، خداوند یسوع مسیح کہتا ہے. یوحنا 3 باب اور اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. یسوع کی طرف سے نئی زندگی کا ایک عندیہ ملتا ہے کہ نئی زندگی کو شروع کرنے کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد مقدس پولس رسول بھی یہی بات کرتا ہے. دوسرا کرنتھیوں 7 باب اور معاف کیجیے گا 5 باب اور اس کی 17ویں آیت، اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے. چنانچہ حاصل انہیں یہ ہوا کہ انہیں زندگی کا، نئی زندگی کا آغاز ملا. اور دوسری بات جو کہ انہیں حاصل ہوئی
یقین محکم، ایک پکا یقین ملا۔ انہوں نے خدا کی کہی ہوئی باتوں کو اس لیے مانا کہ خداوند رب الافواج جو کچھ انہیں کہہ رہا تھا موسیٰ کے ذریعے سے، انہوں نے مان لیا۔ کیوں مانا؟ کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ خداوند انہیں آزادی دے گا، خداوند انہیں چھٹکارا دے گا۔ مسیح خداوند اس طرح کا یقین ہم سے بھی چاہتا ہے، وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے اسی طرح کے یقین کا۔ چنانچہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب 24ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ ہم ان کی تابع فرمانی سے اپنے لیے جو سبق اخذ کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، پہلی بات کہ نئی زندگی کا آغاز ہم سیکھ سکتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور پھر یقین محکم۔ ایک اور چیز انہیں حاصل ہوئی، وہ تھی کہ خدا قادر مطلق کی باتوں کو، اس کے احکام کو مانا تو انہیں رہائی ملی۔ وہ چھوٹ گئے، انہیں چھٹکارا مل گیا، غلامی سے انہیں چھٹکارا مل گیا، اور وہ آگے ایک نئے ملک کی طرف، نئی زندگی کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ہم کو خدا کے برے کے خون کے وسیلے سے مخلصی ملتی ہے، قصوروں کی معافی ملتی ہے۔ خداوند نے شریعت کی ساری باتوں کو، کلسیوں 2 باب اس کی 13 اور 14 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ حکموں کے اس دستاویز کو جو کہ ہمارے خلاف لکھی ہوئی تھی، خداوند نے اسے صلیب پر جڑ کر آگے سے ہمارے سامنے سے ہٹا دیا، اور حکومتوں کو اور اختیاروں کا برملا تماشا بنایا۔ چنانچہ ہمیں رہائی ملتی ہے، اور یہ رہائی اور نجات صرف اسی وقت ملتی ہے جب ہم خدا کے برے کی جو خون ہے اس کو ہم اپنے ان گناہ گار زندگیوں اور دلوں پر لگاتے ہیں، ہمیں رہائی ملتی ہے، اور اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ پھر بنی اسرائیل کو ایک اور چیز بھی حاصل ہوئی، وہ کیا تھی؟ غلامی سے آزادی۔ بنی اسرائیل مصر میں غلامی کی زندگی، شدید غلامی کی زندگی، مصیبت کی زندگی، کٹھن شب و روز گزار رہے تھے، اور جب انہوں نے خداوند رب الافواج کے حکم کو مانا تو انہیں آزادی اور غلامی سے رہائی ملی۔ ہم خروج کی کتاب کے 29ویں باب کی 31 آیت کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور تو تخصیصی مینڈے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں ابالنا، اور اس کے بعد 37ویں آیت میں لکھا ہے، اور تو 7 دن تک قربان گاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا، تو قربان گاہ نہایت پاک ہو جائے گی، اور جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا۔ کیا سیکھتے ہیں ہم اپنے لیے؟ انہیں تو آزادی مل گئی غلامی سے، ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم رومیوں 6 باب اور اس کی 14 آیت میں سیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر، جو کہ خدا کا برہ ہے، ذبح کیا ہوا برہ ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں، تو کیا لکھا ہے رومیوں 6 باب اور اس کی 14 آیت؟ اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ ہم شریعت سے چھوٹ جاتے ہیں، اور شریعت سے ہمیں آزادی مل جاتی ہے، شریعت کی غلامی سے آزادی مل جاتی ہے، اور پھر ہم فضل
کے دور میں شامل ہو جاتے ہیں اور فضل کی برکت اور قوت ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ ایک اور بات انہیں خداوند کے حکموں کو ماننے کے صلے میں جو کہ خداوند نے حکم دیا تھا ملی، اور وہ تھی غذائی قوت۔ میرے عزیزو، اس رات، فسح کی رات، بنی اسرائیل کے سامنے ایک نیا لمبا طویل سفر تھا جس کو انہوں نے شروع کرنا تھا۔ ضرورت تھی کہ ان کے بدن میں اور جسم میں قوت اور طاقت ہو، انہیں کھانے کی ضرورت تھی، غذا کی ضرورت تھی۔ خداوند یسوع مسیح بھی خدا کا برہ ہے۔ بنی اسرائیل نے اس برے کا خون چوکٹوں پر لگایا اور خدا کے حکم کے مطابق کیا ہوا کہ خدا نے حکم دیا تھا کہ اس برے کا گوشت کھانا، اور عصا سمیت آگ پر بھون کر گوشت کھانے کے بارے میں کہا تھا، کیونکہ انہیں قوت کی اور طاقت کی ضرورت تھی۔ اور جب ہم اس کا اطلاق اپنے اوپر کرتے ہیں تو خدا کا برا بذات خود ہمیں کیا کہتا ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 55ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ ایک اور بات انہیں حاصل ہوئی۔ ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ خدا کا حکم جو کہ بنی اسرائیل نے جس کو مانا، اس کو ماننے کا صلہ انہیں کیا ملا، یا حاصلات کیا ہوئے، کیا حاصل ہوا۔ اور ایک اور بات جو کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ فتح اور غلبہ انہیں ملا۔ انہوں نے ایک بھرپور فتح حاصل کی، انہیں ایک بھرپور غلبہ ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک لمبا سفر شروع کرنا تھا اور وعدہ کے ملک میں جانا تھا، جو کہ اب ان کا اپنا ملک تھا اور وہ کافی دوری پر تھا۔ تو انہیں اتنا سفر کے دوران سامان کی ضرورت تھی، اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہیں فتح حاصل ہوئی، غلبہ حاصل ہوئی۔ ان کی فتح فاتحوں سے زیادہ کی فتح تھی۔ اور جو فاتح کرتے تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ جب وہ کسی ملک کو مغلوب کرتے تھے تو وہاں سے مال غنیمت بھی لیتے تھے۔ اور یہاں بھی ایسا ہوا کہ خداوند کے کہنے کے مطابق انہوں نے مال غنیمت جو تھا وہ اکٹھا کیا، بہت سارا مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کیا مہربانی کے ساتھ۔ خروج کی کتاب 12 باب اس کی 20 آیات کو ضرور پڑھیں۔ انہوں نے ادھر ادھر سے، پڑوسیوں سے، لوگوں سے بہت ساری چیزیں اکٹھی کی، اور یہ مال غنیمت کے طور پر یہ چیزیں ان کی تھیں، کیونکہ ان چیزوں کی انہیں ضرورت تھی دوران سفر۔ اور مال غنیمت کا حصول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بنی اسرائیل فاتح ہیں۔ کیا سیکھتے ہیں ہم سیکھتے ہیں، مقدس پولس رسول ہمیں بتاتا ہے، رومیوں کے نام خط اس کا 8واں باب اس کی 37ویں آیت، جب ہم خدا کے برے خداوند یسوع مسیح کی دی ہوئی فتح میں شریک ہوتے ہیں تو کیا لکھا ہے؟ رومیوں 8:37، مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر آخری بات کہ خداوند قادر مطلق کا، خداوند رب الافواج کا حکم ماننے کے صلے میں جو سب سے آخری چیز انہیں حاصل ہوئی وہ ملکیت تھی،
وہ مالک بنے، وہ ایک فتح مند زندگی کے مالک بنے، اور ایک بہترین ملک کو اپنی ملکیت میں لینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ چنانچہ 37ویں آیت میں، خروج 12 باب اور اس کی 37ویں آیت میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے رامسی سے سکات تک کا پیدل سفر کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر کوئی 6 لاکھ مرد تھے۔ سفر کیا۔ میرے عزیزو، میں اور آپ، ہم سب تمام ایماندار اور ہر وہ شخص جو کہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کے برے کے طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے، وہ جان لے کہ ہم سب مسافرت کے زمانے میں ہیں، اور اپنی مسافرت کا زمانہ ہم اس روئے زمین پر گزارتے ہیں۔ چنانچہ مقدس پطرس اپنے پہلے خط میں، پہلے باب میں، اور 17ویں آیت سے لے کر 19ویں آیت تک ہمیں ہماری مسافرت کا زمانہ جو ہے وہ یاد دلاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے، اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو، جو ہر ایک کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیزو، ہم نے خداوند کے پاک کلام کو عظیم چھٹکارے کے موضوع پر کھولا تھا، اور جب ہم اختتام تک پہنچے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مصنف نے اس عظیم چھٹکارے کے بیان کو ایک بڑا خوبصورت نام دیا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ بیان مسیح کی انجیل اور خوشخبری کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ کا مطلب ہوتا ہے پہلا قدم جو رکھا گیا۔ ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں دیباچہ بھی ہے۔ یہ ایک تصویر ہے جس میں ہم آنے والے دنوں کا جو خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے ایک عظیم کفارہ دیا جانے کو تھا، اس کی تصویر یہاں پر پائی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بچوں، اپنے آپ سے ہم یہ سوال پوچھیں کہ اس عظیم چھٹکارے کو ہم ایمان کے طور پر قبول کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں؟ اور جب ہم اس چھٹکارے پر ایمان لاتے ہیں تو یہ چھٹکارا خدا کے برے خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، تو کیا ہم نے خداوند یسوع مسیح کو جو کہ خدا کا برہ ہے اور جہان کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے، کیا ہم نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے؟ اگر کیا ہے، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور ہمیشگی کا خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے۔ آمین۔